آپ نے APJ ابو الکلام کا نام سنا ہوگا، کتنے مشہور آدمی ہیں، کتنے بھلے مانوس آدمی ہیں، اتنی تعلیم ہونے کے باوجود کتنے بھلے مانوس ہیں۔ بتاؤ باپ، وہ ان کتنے غریب گھرانے سے ان کا تعلق تھا۔ وہ 10 بھائی بہن تھے۔ کتنے تھے؟ 10 بھائی بہن تھے۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو ہمارے APJ ابو الکلام 10 بھائی بہن تھے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اپنے ماں باپ کی 14ویں اولاد تھے اور آخری اولاد تھے ماں باپ کی۔ آج جو لوگ ہمارے دو سوچتے ہیں، اگر اس پہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ماں باپ نے عمل کیا ہوتا تو ملک عزیز کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جیسا قانون ساز نہ ملتا، دلتوں کا مسیحا نہ ملتا، غریبوں کا مسیحا نہ ملتا، اور غریبوں کے دکھ درد کو بانٹنے والا کوئی نہ ملتا۔ ڈاکٹر بھیم کلام کا تعلق بہت غریب گھرانے سے تھا۔ ان کے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے۔ کشتی جو ہے، یہ پانی والی ڈونگی جس کو بولتے ہیں، وہ کرایہ پر دیا کرتے تھے۔ کن لوگوں کو؟ جو ماہی گیروں کو، جو مچھلی کا شکار کرتے ان کو کرایہ پر دیا کرتے تھے۔ اور گھر کی مالی حالت اس طرح سے تھی کہ جب یہ شروعاتی تعلیم حاصل کر رہے تھے ڈاکٹر APJ ابو الکلام، تو یہ اخبار تقسیم کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اخبار تقسیم کیا کرتے تھے، اخبار بانٹا کرتے تھے، اخبار بیچا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں تک کنڈی کھٹکھٹا کے پہنچایا کرتے تھے تاکہ کچھ آمدنی ہو جائے، گھر کا خرچ چل سکے اور ہماری پڑھائی جاری رہ سکے۔ اور سنو، ہمارے نوجوان بعض دفعہ ہمت ہار جاتے ہیں، بعض دفعہ ہمت ہار جاتے ہیں۔ کبھی کوئی بات ہو گئی ٹیچر سے، کبھی کوئی بات ہو گئی اسکول میں، مدرسے میں، نہیں جاؤں گا پڑھنے۔ کیا انا آ جاتی ہے؟ انا آئے گی تو آپ تعلیم نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ مجھے یاد ہے یہ ڈاکٹر جو جے نارائن تھے، والدہ کے علاج کے سلسلے میں ان کے پاس جاتے تھے۔ ایک بار ہماری والدہ بہت بیمار ہو گئی تھیں، تو ہم نے ان سے کہا کہ میری والدہ کو کیا بیماری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو کیا کرو گے جان کر کے؟ ہم لوگ پڑھنے کے دوران لات جوتے گھوسے کھائے ہیں، تب ہم کو معلوم پڑا ہے۔ کتنا بڑا ڈاکٹر گونڈا کا کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پڑھنے کے دوران لات جوتے گھوسے کھائے ہیں، تب ہمیں یہ علم آیا ہے، تمہیں معلوم پڑا ہے۔ تو ہمارے بچوں کو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، وہ کچھ بات ہو گئی تو بگڑ جاتے ہیں اور پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب گھر والے ناز رکھنے لڑکوں کے برداشت کرتے ہیں، کیا کریں، مجبور باعث تباہ ہو جاتے ہیں، جبکہ گھر والوں کی ذمہ داری تھی اس کو سمجھانا، اور ہمارے نونہال کی خود کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ اسکول کی اور مدرسے کی ڈانٹ پھٹکار اور نامناسب بات ہمارے راستے کا روڑا نہیں بنے گی، ہم اس کو روڑا نہیں بننے دیں گے۔ میں ایک مثال دے کے بتانا چاہتا ہوں، واقعہ کیا ہے۔ ڈاکٹر APJ کلام جو ہے، یہ اسکول کی تعلیم کے دوران ایک امیر زادے کے ساتھ اگلی صف میں بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ اگلی لائن میں بیٹھ گئے۔ ٹیچر نے دیکھا تو اس کا پارا چڑھ گیا، ایک تو غریب اور دوسرا کلمہ گو۔ کیا کیا؟ اٹھایا، تھپڑ مارا، پیچھے بٹھا دیا۔ اب دیکھو ہمارے بچے ہوتے کیا سوچتے رہے، ہم کو مار دیا، چلو گھر پہ شکایت لے کے آئے، لڑائی جھگڑا کو۔ انہوں نے کیا کہا اس وقت اپنے آپ سے، جو تاریخی جملہ کہا ہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے اپنے آپ سے آ کے پیچھے بڑھ گئے اور اپنے آپ سے کیا کہا کہ میں پیچھے بیٹھ کر دنیا کو بدل دوں گا، میں پیچھے بیٹھ کر دنیا کو بدل دوں گا۔ ان کا پیچھے بیٹھنا ان کی ہمت کو ہارنے کا ذریعہ نہیں بنا، بلکہ ہمت کو بڑھانے کا ذریعہ بنا کہ اگر آج مجھے پیچھے بٹھایا جا رہا ہے ہماری غربت کی وجہ سے، ہمارے کلمہ گو ہونے کی وجہ سے، تو یہ پیچھے بیٹھنا ہماری پڑھائی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ ہم اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے، اور اتنا پڑھیں گے کہ ہم کو ڈانٹ پھٹکار کرنے والے ہی ایک وقت آئے گا کہ ہم کو سلام کریں گے۔ وہ پڑھتے رہے۔ اور سن لو کتنی محنت کرتے تھے ہمارے نوجوان، کیا کریں گے، اپنا زیادہ ٹائم ادھر ادھر گھمائیں گے، بائک دوڑاتے رہیں گے۔ آج کل بائک بھی ایک مصیبت ہے، اور اس سے بڑی مصیبت وہ شیطان کی جو ہاتھ ہے، موبائل ہے۔ دونوں مل جائے تو ہمارے نوجوانوں کے بگڑنے میں کوئی کسر نہیں رہتی ہے۔ سنو، ایک استاد کے بارے میں معلوم پڑا کہ وہ مفت میں پڑھاتے ہیں۔ کیسے پڑھاتے ہیں؟ کوئی فیس نہیں لیں گے، فری میں پڑھائیں گے۔ لیکن استاد کی پڑھانے کی شرط کیا تھی کہ جس کو پڑھنا ہے وہ نہا دھو کر، سنو، نہا دھو کر۔ آج اپنے بچوں کو ایسے مدرسے میں بھیج دیں گے،
سو کے اٹھا، آنکھ مل رہا ہے، بھیج دیا۔ استاد کی کیا شرط تھی کہ وہ نہا دھو کر صبح 4 بجے ہمارے گھر پر آ جائے۔ جب ڈاکٹر APJ کلام کو معلوم پڑا اور ان کے گھر سے اس استاد کا گھر لمبا میل سے زائد کے فاصلے پر تھا، اب وہ نہا دھو کر صبح 4 بجے اس کے گھر پر پہنچ جایا کرتے تھے، نہا دھو کر صبح 4 بجے اس کے گھر پر پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور پڑھنے کا عالم کیا تھا؟ اس لالٹین تو آپ سب لوگ جانتے ہیں بھائی، اس میں تو مٹی کا تیل ڈالو تو لالٹین میں روشنی پیدا ہوتی ہے، وہ جلتا ہے۔ اب وہ لالٹین اس وقت وہ پڑھنا بند کرتے تھے جبکہ لالٹین میں تیل ختم نہ ہو جائے، جب تک لالٹین میں رات میں تیل ختم ہو تب وہ پڑھنا بند کرتے تھے، اتنی محنت کرتے تھے۔ اس لیے شاعر کیا کہتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے۔ آج ہمارے بچے آرام چاہتے ہیں، راحت چاہتے ہیں اور تکلیف پریشانی کو جھیلنا نہیں چاہتے ہیں، اور ویسے ہی چاہتے ہیں ہم مسند پر بیٹھ جائیں، ہم کو سب کچھ مل جائے۔ بھائی جنت میں ملے گا سب کچھ، آپ جو چاہو گے ملے گا، دنیا ہے یہاں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، حوصلہ ہمت رکھنا پڑے گا، حالات سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ شاعر کیا بولتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ تو جو نونہال اس طرح کی محنت کرتے ہیں، اس طرح کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، ان کا راستہ کوئی نہیں روک پاتا ہے، اور وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کے راستے میں کوئی چیز آڑے نہیں آتی ہے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اپنے وقت کی بہت قدر کرنی چاہیے اور تعلیم کے تعلق سے غافل نہیں رہنا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے اور لوگوں سے رائے مشورہ بھی لیتے رہنا چاہیے جو لوگ تعلیم کے سلسلے میں ماہر ہیں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، ہم نے جو آیت تلاوت کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اس اللہ کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا۔ اللہ کیا کہتا ہے، اقرأ، یہ سب سے قرآن کے تمام الفاظ اور حروف میں سے، آیتوں میں سے سب سے پہلا جو لفظ ہے، وہی جو نازل ہوئی سرور کائنات تاجدار بطحہ جگر گوش آمنہ نور نظر عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ کیا ہے، اقرأ، پڑھو پڑھو پڑھو۔ اب اقرأ کا جب نزول ہوا تو اس وقت حالات بہت ہی دیگرگوں تھے، لیکن دوسری شراب کے تعلق سے، زنا کے تعلق سے، فحاشی کے تعلق سے، لوٹ مار کے تعلق سے، اور ایک دوسرے کے حقوق کے تعلق سے، انصاف کے تعلق سے، اور ایک دوسرے کے مساوات و برابری کے تعلق سے آیت کا نزول نہیں ہوا۔ سب سے پہلے جو وہی نازل ہوئی پڑھنے کے تعلق سے نازل ہوئی۔ پتہ کیا چلا کہ پڑھنا ہی کامیابی کی ضامن ہے۔ جب انسان پڑھنے لگے گا تو تمام برائیوں سے آپ رک جائے گا۔ اب اگر ہمارے بچے UPSC کی تیاری کرنے میں لگ جائیں دل و جان سے تو بہت سے خرافات سے آٹومیٹک بچ جائیں گے، ان کو ٹائم ہی نہیں ملے گا، پیشاب پخانا، 2-3 گھنٹہ سونا اور پھر نماز پڑھنے کے علاوہ کوئی ٹائم ان کو نہیں ملے گا کہ بکواس کریں اور جھنجھٹ میں پڑھیں اور لوگوں کے معاملات میں ٹانگ اڑائیں اور ہلہ دنگا کریں اور کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کی کھلی اڑائیں، ان کو موقع ہی نہیں ملے گا جب پڑھنے لگیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا، پڑھنا۔ لیکن اس پڑھنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فوراً کیا کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا۔ میں خاص طور سے اپنے بڑوں کو، بھائیوں کو، چچا کو، دادا کو اور نوجوانوں کو، نونہالوں کو، سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا، علم کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، مجادلہ جو ہے آیت نمبر 11 میں کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جو علم والے، اللہ ان کا درجہ بلند کرتا ہے۔ پتہ کیا چلا، ایمان بھی درجے کی بلندی کا ذریعہ ہے، اور اگر ایمان کے ساتھ علم ہو جائے تو درجہ اور بلند ہوگا، درجہ اور بلند ہوگا، یعنی کہ علم کی اتنی قدر و منزلت ہے، اتنی اہمیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے تعلق سے تو یہ فرمایا، لیکن جو پہلی آیت نازل ہوئی پڑھنے کے تعلق سے اس کو ملایا کس سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق،
پڑھو اس رب کے نام سے جس نے کہ پیدا کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا ہے، آپ پڑھو۔ اگر آپ نہیں پڑھو گے تو ترقی سے آپ پیچھے رہ جاؤ گے، اگر آپ نہیں پڑھو گے تو آپ پسماندہ رہ جاؤ گے، اگر آپ بغیر پڑھے لکھے کاروبار کرو گے تو ایسا وقت اور ایسی گھڑی آ جائے گی بعض دفعہ کہ آپ کا کاروبار ٹھنڈے بستے میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ پڑھے رہو گے، علم آپ کے پاس رہے گا، ڈگری آپ کے پاس رہے گی، قابلیت آپ کے پاس رہے گی، صلاحیت آپ کے پاس رہے گی، تو کیسے بھی حالات آئے اور جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ آج کل ہمارے بہت سے لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا بڑا کاروبار ہے، ہمارا بہت بڑا بزنس ہے۔ یاد رکھو اس بات کو، تمہارا کاروبار اور تمہارا جو بزنس ہے، چاہے اربوں کا ہو، لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنے والا، یہ تمہارے ساتھ نہیں جانے والا۔ حالات ایسے ہیں، بعض دفعہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری آبادی ویران ہو جاتی ہے، بعض دفعہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری آبادی کو باہر نکلنا پڑتا ہے، بعض دفعہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچنا پڑتا ہے۔ نہ آپ کا کاروبار جائے گا، نہ آپ کا پیسہ جائے گا، نہ آپ کا بیلنس جائے گا۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، ڈگری ہے، تعلیم ہے، تو آپ کہیں بھی جاؤ گے تو خوشحال رہو گے، آپ کو جائز روزی کے راستے مل جائیں گے، آپ کو حلال روزی کے راستے مل جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، صلاحیت ہے، تو ایسے راستے ملیں گے کہ جس کے تعلق سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اس لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس پڑھنے کے ساتھ وہ پڑھنا جس میں اللہ کا نام شامل ہو، وہ پڑھائی ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر اللہ کا نام شامل نہیں ہے تو ہماری وہ پڑھائی ہمارے کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں ہم سکے کما لیں گے، روپیے کما لیں گے، عیش و عشرت کر لیں گے، لیکن آخرت ہماری بگڑ جائے گی، ہماری نسلیں ویران ہو جائیں گی، ہماری نسلوں کو کلمہ نہیں آئے گا، ہماری نسلوں کو نماز نہیں آئے گی، ہماری نسلوں کو حج و زکوٰۃ و روزہ نہیں معلوم پڑے گا۔ اگر ہم نے پڑھائی اللہ کے نام سے کرنے کی کوشش کی اور بنیادی طور پر جب ہمارے بچے پڑھنا لکھنا شروع کریں اور جب وہ مکتب میں، اسکول میں آنے کے لائق ہو جائیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو مکتب میں بٹھایا تو گارنٹی سے آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ 5 سال پڑھنے کے بعد آپ کا بچہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے گا تو انشاءاللہ اس کو کلمہ ضرور یاد رہے گا، اس کو نماز ضرور یاد رہے گی، اس کو حج کے بارے میں معلومات رہے گی، اس کو زکوٰۃ کے بارے میں معلومات رہے گی، اس کو پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں معلومات رہے گی۔ لیکن اگر آپ نے مکتب کا رخ نہیں کیا اپنے بچے کا، ایسے ہی آپ مطمئن رہے کہ ہمارا بچہ، ہم تو دیندار ہیں، ہمارا بچہ بھی ہماری طرح دیندار ہو جائے گا۔ یاد رکھو، تعلیم بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ آپ نے بہت پہلے کبھی میں نے بیان کیا تھا، ایک کتاب ہے شیخ الاسلام علامہ تقی عثمانی صاحب، اس کا نام ہے سفر در سفر، اس میں ایک نام کا تذکرہ کیا انور ہوجا کا۔ یہ انور کون تھا؟ ہوجا جو ہے مذہبی پیشوا کا لقب ہوا کرتا تھا۔ ہوجا جو ہے مذہبی پیشوا کا لقب ہوا کرتا تھا، یہ مذہبی پیشوا کا بیٹا تھا، لیکن اس نے مکتب کا رخ نہیں کیا، مدرسے کا رخ نہیں کیا۔ اس کے باپ بڑے مذہبی پیشوا تھے اور پیسے کی رو میں اس کو فرانس بھیج دیا اور فرانس جا کر کے اس نے پوری تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ آیا، وہ نام بھول رہا ہوں ملک کا، اس ملک میں اس نے جو تحریک چل رہی تھی وہ تحریک میں شامل ہو گیا، سب کی اگوائی کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ تحریک کا قائد اور لیڈر بن گیا، اور 1945 سے لے کر کے 1995 تک اس نے اپنے ملک کے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا۔ اگر کسی کو معلوم پڑتا کہ روزے سے ہے تو شراب پلا کر کے اس کا روزہ تڑواتا تھا، مسجدوں میں تالے لگوا دیے، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی اذان نہیں دے سکتا تھا، اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ مذہبی پیشوا کا لڑکا تھا، تعلیم اس کی مکتب میں نہیں ہوئی تھی، بہت بڑے اداروں میں ہوئی تھی، اور جب آیا تو پوری قوم کو اس نے مصیبت میں ڈال دیا۔ وہ چیلنج سے کہا کرتا تھا کہ الحاد یعنی خدا کو نہ ماننا، مذہب کو نہ ماننا اگر کہیں مضبوطی کے ساتھ پایا جاتا ہے تو ہمارے ملک میں ہے، جس کو دیکھنا ہو وہ آ کر کے ہمارے ملک میں دیکھ لے۔ تو یہ سمجھو، میں خالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ماڈرنائزیشن کا زمانہ ہے، ماڈرن چیزوں کو دیکھ کر کے
ہم بھاگتے ہیں، بعض دفعہ ہوتا کیا ہے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ مکتب میں بھیجنے سے کم انشاءاللہ آپ کے بچے کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مکتب میں آنے کے بعد 5ویں کے بعد اس کا 6ٹھی میں داخلہ نہیں ہوگا، وہ آگے کی پڑھائی نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ غور کرو گے تو بڑے بڑے نامور لوگ جن کا نام روشن ہے دنیا میں، سب نے شروع میں مکتب میں پڑھائی کی ہے، اور مکتب کے بعد جب وہ آگے بڑھے تو اپنے دین کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے کلمے کے ساتھ اور رسول اللہ کے عشق کے ساتھ وہ آگے بڑھتے رہے، اور دنیا میں کامیابی کے افق پر ان کا نام سنہرے حرفوں سے لکھا گیا۔ تو آپ مکتب کو معمولی نہ سمجھو، اس کی اہمیت سمجھو۔ مکتب کے بعد بھی آپ کے بچوں کی تعلیم جاری رہے گی اور رہنی چاہیے، آپ جاری رکھو۔ یہ مت سمجھو مکتب کا بچہ ہمارا کہاں جائے گا، کیا پڑھے گا۔ اور دوسری بات، یہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ پڑھائی پر توجہ دیں، محنت کریں، لیکن ہمارے جو نونہال ابھی مکتب نہیں جا رہے، اسکول نہیں جا رہے ہیں، ان کو مکتب میں بھیجنے کی آپ کوشش کیجئے۔ خدا نخواستہ آپ کے ذہن میں مکتب میں بھیجنا نہیں آ رہا ہے تو آپ کم سے کم اس کو کسی کے ذریعے کلمہ سکھلائیے، نماز سکھلائیے، روزہ سکھلائیے، حج بتلائیے، زکوٰۃ بتلائیے، تاکہ وہ جب تک زندہ رہے اللہ کا نام لینے والا رہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، کسی بھی عہدے پر رہے، کسی بھی پوسٹ پر رہے، تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، مسلمان بن کر کے رہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں میں، جو تعلیم کے تعلق سے سرفراز بزمی نے کیا خوب کہا، تعلیم ہو اور اللہ کا نام نہ ہو تو کیا شعر بولتا ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور ہم سب کے نسلوں کی حفاظت فرمائے، سب کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا